کہ غم دنیا سے گر پائی بھی فرصت سر اٹھانے کی، فلک کا دیکھنا تقریب ان کے یاد آنے کی۔ وہ جو میری پہلی یاد ہے وہ جامعہ کی ہے۔ اس زمانے میں میرے فادر وہاں پر تھے اور بالکل وہ اب والی جامع ملیہ نہیں جو بھیڑ بھڑکا ہے، وہ سب کچھ نہیں تھا۔ کیکر کے پیڑ تھے اور بالکل بجری تھی۔ آپ کے بچپن میں ایسا کچھ آپ نے محسوس کیا؟ ہاں، کیوں نہیں میں نے محسوس کیا۔ حالانکہ ہمارے ابا نے پڑھائی کے اعتبار سے ہم سب کو برابر پڑھایا، موقع دیے۔ وہ خود سوشل ورکر تھے، ہمیں اپنے سوشل ورک میں شامل رکھتے تھے۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ آداب ناظرین، میں شارقہ ملک آپ کا استقبال کرتی ہوں بول کے لب آزاد ہے تیرے میں، آواز دا وائس پر۔ اور آج ہماری جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی اسپیشل ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں، عذرا نقوی صاحبہ سے۔ آداب میم۔ آداب، جیتی رہو اور بہت شکریہ۔ بہت شکریہ میم آپ کا آنے کے لیے اور ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے۔ You're welcome۔ حالانکہ میم آپ کسی تعارف کی بالکل بھی محتاج نہیں ہے، لیکن میں جاننا چاہوں گی جب آپ چھوٹی تھی، وہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ کیسی تھیں اور کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ یوں تو ساری دنیا میری ہے، لیکن میرا تعلق میں کیا بتاؤں، میرا تعلق کہاں سے ہے؟ جامعہ سے۔ آج کل میں اپنی میموار لکھ رہی ہوں تو میں سوچی تھی کہاں سے شروع کروں، تو میں نے جامعہ سے شروع کی۔ اور ویسے میں علی گڑھ میں پورا میری اسکولنگ اور وہی ہوئی ہے، ایم ایس سی تک میں نے وہاں پڑھا، پھر میں جے این یو میں نے ایم فل کیا، اور پھر میں بہت سالوں کے لیے اپنے دیش سے باہر چلی گئی اور پھر واپس آ گئی۔ دیش نے مجھے پکارا، یہاں کی یادیں مجھے پھر واپس لے آئیں۔ ماشاء اللہ۔ تو میم چھوٹی سی جب آپ تھی 4-5 سال کی تو کون سے شہر میں تھی؟ ارے میں نے وہی لکھا ہے ابھی کہ جب وہ جو میری پہلی یاد ہے وہ جامعہ کی ہے۔ اس زمانے میں میرے فادر وہاں پر تھے اور بالکل وہ اب والی جامع ملیہ نہیں جو بھیڑ بھڑکا ہے، وہ سب کچھ نہیں تھا۔ کیکر کے پیڑ تھے اور بالکل بجری تھی، اور ہماری میری نانی کا گھر تھا وہاں، اور ہم لوگ غفار منزل میں رہتے تھے۔ وہ جو چھوٹی سی کوٹھی تھی اس کا نام غفار منزل تھا، اور پورا محلہ غفار منزل ہے، وہاں پہ بھیڑ بھڑکا ہے۔ بہرحال میں نے صرف وہاں نرسری اسکول میں پڑھا، اور نرسری بہت ہی پیاری میری نرسری تھی، وہ بہت ہی آئیڈیل قسم کی۔ تو وہاں کی یادیں میری ہیں، اور میں اپنے گھر میں میرے والد اپنے گھر کے سب سے بڑے تھے اور میں ان کی پہلی اولاد تھی، تو مجھے بہت پیار ملا، بہت سپورٹ ملی۔ اور جو میرا گھر تھا، مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ میں ایسے خاندان میں پیدا ہوئی کہ جہاں سے میں نے بہت ہی پازیٹیو ویلیوز لی، میری زندگی میں کوئی مقصد رہا۔ جیسے میم عموماً کہا جاتا ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کی پرورش میں فرق دیکھا جاتا ہے، اور جو کہ ابھی بھی دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے بچپن میں ایسا کچھ آپ نے محسوس کیا؟ ہاں، کیوں نہیں میں نے محسوس کیا۔ حالانکہ ہمارے ابا نے پڑھائی کے اعتبار سے ہم سب کو برابر پڑھایا، موقع دیے۔ وہ خود سوشل ورکر تھے، ہمیں اپنے سوشل ورک میں شامل رکھتے تھے۔ لیکن میں تمہیں ایک قصہ سناؤں۔ اچھا، امی ہماری اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتی تھی۔ ہم 2 بہنیں تھے، میری ایک بہن کا انتقال ہو گیا وہ جوانی میں، وہ ٹیچر تھی، اور میرے ماشاءاللہ 3 بھائی ہیں اور تینوں بہت ہونہار ہیں۔ تو جب وہ چھوٹے سے تھے تو جیسے وہ دیر تک سو جائیں تو ہمارے ابا زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن لڑکیوں کو سویرے سویرے اٹھا دیتے تھے کہ بری بات ہے، دیر تک نہیں سونا چاہیے۔ تو ہماری امی کبھی کہتی تھی اپنے شہزادوں کو نہیں اٹھاتے، میری بچیوں کو اٹھا دیتے ہیں صبح صبح۔ لیکن ایسا کچھ نہیں، لیکن اپنے آس پاس میں نے تو دیکھا، فرق تو دیکھا کہ بھئی جو ہماری سوشل سٹرکچر ہے اس میں لڑکیوں کو الگ طرح سے پالا جاتا ہے، لڑکوں کو الگ طرح سے پالا جاتا ہے۔ لیکن جتنے ہمارے خاندان میں جو میرے فادر تھے، جو میری امی تھی، میرے ابا کا نام قیصر نقوی صاحب تھا، اور سیدہ فرحت میری والدہ تھی، وہ ایک شاعرہ تھی، وہ بھی سوشل ورکر تھی۔ تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ لڑکیاں ہیں تو ان کو کم پڑھایا جائے، یا ان کو موقع نہ دیے جائیں، یا ان کو سپورٹ، ایموشنل سپورٹ نہ دی جائے۔ وہ سب مجھے ملی، اسی کی بدولت میں جو کچھ بھی کرتی ہوں آج انہی کی وجہ سے ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میم ایجوکیشن آپ کی اگر دیکھی جائے تو بڑی مختلف ہے اس سے جو آپ ابھی کر رہی ہیں۔ آپ ایک دم لٹریچر بریڈ جسے کہا جائے گا، مطلب وہ ہیں اب، اور آپ کی اگر ایجوکیشن دیکھوں تو سائنس بیک گراؤنڈ ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا کہ وہی والی بات کہ بھئی ہم لوگ اپنی بات کہنا نہیں جانتے تھے۔ اب بھئی جو ہمارے والدین نے کہہ دیا، ہم مڈل کلاس لوگ تھے، تو ہمارے ابا یہی سوچتے تھے کہ سائنس میں کر لیں گی تو کچھ جاب مل جائے گی سب۔
تو وہ میں نے ہائی اسکول کیا. ہائی اسکول میں سب سبجیکٹ پڑھے جاتے تھے. بدقسمتی سے پتہ نہیں کیسے میری فرسٹ ڈویژن آ گئی. اس زمانے میں فرسٹ ڈویژن آج کی والی نہیں کہ 90%, وہاں تو 56 پہ آ جاتے تھے, تو بڑی بات تھی. اور میری سائنس میں ڈسٹنکشن آئی. اور تو اور ایک چیز میں اور آئی تھی تھیولوجی میں. خیر بہرحال تو پھر مگر میرا دل نہیں چاہتا تھا. میں ہمیشہ سے مضمون لکھتی تھی کلاس میں, اور شاعری تو بعد میں شروع کی کالج میں, لیکن تک بندی کرتی رہتی تھی. تو میں نے PUC ہوتا تھا اس زمانے میں, میں نے آرٹس میں بھر دیا گرلس کالج میں, عبداللہ گرلس کالج میں. اچھا ہمارے ابا جانتے تھے اس زمانے میں ممتاز آپا پرنسپل تھی, تو ہمارے ابا نے کہا بے وقوف لڑکی ہے, اور اس نے اس میں بھر دیا ہے آرٹس میں, اس کا سائنس میں ہونا ہے. لو بھائی میرا سائنس PUC میں ہو گیا, وہ بھی کر لی کسی صورت. اور ایک پریشانی اور تھی, پہلے اسکول میں اردو میڈیم تھا, اور سائنس میں وہاں پہ کالج میں جا کے ایک دم انگلش میڈیم ہو جاتا تھا, تو وہ تو ظاہر پرابلم ہوتی تھی. خیر مطلب پڑھ لیتی تھی. لیکن میم پھر انگلش کو اس طرح ایکوائر کرنا کہ آپ جرنلسٹ ہو گئی اور آپ نے فری لانسنگ کری. وہ بھی ہاں, وہ اللہ کا شکر ہے مجھے ایسے موقع ملے. تو پھر میں نے BSc میں, اب BSc میں کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی لے لو. جی اچھا بھائی کیمسٹری بایولوجی لے لیا. یہ تو PUC میں تھا. اب اس کے بعد ہم نے لی باٹنی, زوالوجی اور کیمسٹری, ہے نا, یہی کمبینیشن ہوا کرتا تھا. کیمسٹری میں ذرہ برابر میرا دل نہیں لگتا تھا, وہ مجھ سے تو پریکٹیکل ہوتے ہی نہیں تھے. تو پھر میں نے پہلے سال میں پتہ ہے کیا کیا, عجیب و غریب کمبینیشن تھا وہ, میں نے سائیکالوجی لے لی. اچھا بھائی باٹنی پڑھتے تھے, زوالوجی مزہ آتا تھا, زوالوجی میں مجھے بہت مزہ آتا تھا, وہ پڑھتے تھے, اور سائیکالوجی میں میرے بہت زیادہ اچھے نمبر آتے تھے. لیکن یہ سب میں نے کسی طرح سیکنڈ کلاس پاس کر لیا ہے نا, سیکنڈ ڈویژن پاس کر لیا. اس بیچ میں زیادہ ڈرامے کرتی تھی, مضمون لکھتی تھی, ڈیبیٹس میں جاتی تھی, کیمپس میں جاتی تھی. میرے ابا کیونکہ وہ ایک انسٹیٹیوشن یونیورسٹی کا چلاتے تھے, بال برادری, وہ کیمپس لے جاتے تھے, میں اپنے کالج کو ریپرزینٹ کرتی تھی وہاں, وہ سب کرتی تھی. اب MSc بھی ہو گئی بھائی, باٹنی میں بھی MSc کر لیا, سیکنڈ ڈویژن, مگر ذرہ برابر میرا دل نہیں لگتا تھا. اور اس کے بعد کسی نہ کسی طرح MPhil JNU میں آ گئی. میں نے JNU میں MPhil کیا. لٹل بٹ شاک فار بی, علی گڑھ کی ایک خاص فضا تھی, JNU میں آئی, وہ بھی بڑا اچھا وقت تھا. اور جب میں JNU میں آئی تو پڑھائی سے زیادہ میں ریڈیو اسٹیشن پہ میں کیجول اناؤنسر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو میں مستقل کام کرتی تھی آلموسٹ اس طرح سے جیسے کوئی ریگولر کرتا ہے اردو کی ایکسٹرنل سروس میں. میم آپ ایک بہت اچھا ایگزامپل ہیں کہ you live only once, مطلب you have done everything. مجھے بڑا مطلب یہی سوچ رہی تھی میں نے کیا 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 ہے. تو پھر میں نے اس زمانے میں ریڈیو اسٹیشن پہ کام کیا, بہت سیکھا, بولنا سیکھا, آواز کا ماڈولیشن سیکھا. اردو تو مجھے آتی ہی تھی, اردو تو میں نے گھر میں پڑھی تھی, میری والدہ نے مجھے اتنی اچھی اردو پڑھائی تھی, میں لکھتی تھی, شاعری کرتی تھی. تو MPhil کر لیا. اور اس کے بعد کا ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے, پھر میری شادی ہو گئی, میری اپنے پسند کی شادی تھی. ہم جانتی تھی علی گڑھ میں پڑھتے تھے, وہ بہت قابل آدمی تھے, وہ سائنٹسٹ تھے, کمپیوٹر سائنٹسٹ, وہ PhD کر رہے تھے کینیڈا میں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پہلے ہم لوگ عراق میں رہے, پھر وہ PhD میں داخلہ ہو گیا ان کا, تو وہ وہاں چلے گئے, میں بھی گئی. تو انہوں نے کہا میں نے PhD کے لیے نا تمہاری ایک پروفیسر سے بات کر لی ہے, کل تم مل لینا. پوری رات میں سوئی نہیں. میں نے کہا یار پھر سے وہ لیب میں جانا پڑے گا, مجھے نہیں کرنا کسی طرح. تو میرے ہسبینڈ نے کہا تم کیوں اتنی پریشان ہو, سو کیوں نہیں رہی ہو. میں نے کہا وہ میں نہیں کر رہی. تو پھر مت کرو جو تمہارا دل چاہے وہ کرو. وہ بہت مصروف رہتے تھے. تب میرا داخلہ بہت قسمت کی بات ہوتی ہے, میرے بہت اچھے ایک کورس میں ہو گیا تھا. پہلے امیگریشن لینا پڑا کیونکہ وہاں فیس بڑھا دی تھی اور وہ تھا, لیکن بہرحال پھر میرا داخلہ ہوا. اس میں ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ایک تھا, بہت اچھا تھا. اس میں میری وہ سب چیزیں کام آئیں جو میں نے اپنے ابا کے ساتھ علی گڑھ میں بال برادری میں کی تھی. اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی بال برادری کیا تھی کیا نہیں تھی. تو وہ بہت اچھا کر رہی تھی. پھر میری بہن کا ایک دم ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا انڈیا میں. تو مجھے ایسا شوق تھا کہ ایک سال میں, اور مجھے بہت بعد میں پتا چلا کہ ایسا ہوا, مجھے کسی کی ہمت نہیں تھی بتانے کی. میں بلینک ہو گئی تھی, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں, کیا میں نے چھوڑ دیا.
خیر اس کے بعد پھر میں نے اس کو وہ چھوڑ کے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں گریجویٹ ڈپلوما وہاں سے کیا, وہاں جاب کی, کنڈر گارڈن میں پڑھایا. تو یہ کہانی ہے میری ایسی. اور بیچ میں لکھنا چلتا رہا, ڈرامے چلتے رہے, جو کچھ میرا دل چاہتا تھا میں کرتی رہی. اینڈ تھینکس گاڈ کہ جس نے میرے اماں ابا نے مجھے سپورٹ کیا, ایسے ہی میرے ہسبینڈ ڈاکٹر پرویز احمد نے مجھے ہر چیز میں سپورٹ کیا, چاہے وہ لکھنا ہو, چاہے ڈراموں میں کام کرنا ہو, چاہے بلکہ مجھ سے الٹا کہتے تھے کہ پھر تم یہ واہیات ڈرامے دیکھ رہی ہو بیٹھ کے ٹی وی پہ کبھی کبھی دیکھ لیتی تھی تو سیریل ویریل, تم لکھا کرو. تو اس طرح سے میں نے کیا, وقت کو یوٹیلائز کرنا. جی اس طرح سے. میم آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے بہن کو کھویا, اور یہ گریف سے مطلب میم کیسے ڈیل کیا آپ نے لائف میں؟ بہت مشکل تھا, میں بالکل بلینک ہو گئی, بتاتی ہوں. میں پورا پڑھتی تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. کوئی ایک ایسی چیز جس نے آگے بڑھنے میں مدد کی, کیونکہ اکثر ہمیں ماں باپ کو کھوتے ہیں ہم لوگ. جیسے میں آئی, جب یہاں آئی ہندوستان آئی تو مجھے نہیں پتا تھا میں پلین میں کیسے بیٹھی, کیسے آئی, کیا ہوا. لیکن میں کافی لاؤبالی سی تھی. میری بہن چھوٹی تھی حالانکہ مجھ سے, لیکن بہت ذمہ دار تھی. شی واز اے ویری گڈ ٹیچر. تو وہ اماں ابا کا بہت خیال رکھتی تھی. جب وہ ختم ہو گئی نا تو مجھے لگا کہ جیسے وہ میرے اندر سما گئی ہے. پھر میں کہیں نہیں جاتی تھی, جتنے دن یہاں رہتی تھی آ کے 2-3 مہینے ابا جان امی کے پاس رہتی تھی. ابا کے لیے کچھ پکاؤں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی. کمپنسیٹ تو میں نہیں کر سکتی تھی, لیکن گریف سے بس یہی ہے کہ پھر لکھا. یہ جو لکھنا ہوتا ہے نا انسان کا, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور میری امی نے بھی کتنی نظمیں لکھی تھی اس کے بارے میں. انجم نام تھا اس کا. بہت آج تک لوگ علی گڑھ میں سے یاد کرتے ہیں اس کے اسٹوڈنٹس. ماشاءاللہ. تو میم آپ کو لگتا ہے کہ لکھنے سے ہم زندہ کر دیتے ہیں اس انسان کو, اور ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں؟ بلکہ بالکل. ہمارے چچا بہت بڑے رائٹر ہیں, انہوں نے کتاب نکالی تھی اس کے انتقال پہ. بہت اچھے اچھے مضمون سب نے لکھے تھے, وہ یادیں ہیں. اور بہت دفعہ لکھتے ہیں ہم. رائٹرز کی فیملی, اور مطلب born and brought up in such a family, itself a blessing, I must say. It is a blessing. کیونکہ میرے ننیال میں بھی بہت بڑے بڑے رائٹر تھے. ڈاکٹر عابد حسین جو جامعہ کے ارکان ثلاثہ میں کہلاتے تھے, وہ تھے. اتنے بڑے, انہوں نے کتنی کتابیں ٹرانسلیٹ کی, لکھی, وہ تھے. میری نانی جو میری امی کی ممانی تھی, انہوں نے پالا تھا صالح عابد حسین, تو وہ تھیں. اور پھر میری امی رائٹر تھیں. میرے ددیال میں بھی لوگ, میرے دادا بھی بہت اچھا, مطلب ان کی ایک آدھ کتاب ہے. اور میرے چچا ہیں غلام حیدر صاحب, انہوں نے بھی بہت کتابیں لکھی ہیں, بچوں کے لیے بھی لکھی ہیں. تو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. میری خالہ بھی تھی صغرا مہدی, تو یہ کتابیں چھپنا اور یہ تو عام بات تھی ہمارے گھر میں. تو جو اتنی شاعری, اور شاعری کہتا کہ امروہہ کے ہم لوگ ہیں, اور شاعری ہمارے گھر میں ہر ایک کو. امروہہ از ویری کلچرلی رچ. میں گئی ہوں, میں جان صاحب کی حویلی میں بھی گئی, تو جان ایلیا کی حویلی, وہ وہاں ایک الگ آب و ہوا ہے وہاں کی. ہاں, تو سب کو ہمارے گھر میں تو سبھی کو. اچھا, امی شاعرہ تھی, تو بچپن سے ہی شاعری کا دور رہا تھا. اب دیکھو, جب میں پہلی کلاس میں تھی, میں آج کل اپنی میموار لکھ رہی ہوں, تو سب سے پہلے مجھے میرے چچا بہت اچھا گاتے تھے, غلام حیدر صاحب. تب وہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے, تو وہ غزل گاتے تھے. بہت مشہور غزل غالب کی, غمِ دنیا سے گر پائی بھی فرصت سر اٹھانے کی, فلک کا دیکھنا تقریب ان کے یاد آنے کی. تو بڑی اچھی دھن میں گاتے تھے. تو ابھی میں نا پھر سے یاد کر کے وہ دھن یاد کر رہی ہوں. اچھا, اس وقت اور تو کچھ شاعری وائری نہیں سمجھتی تھی. ایک تھا کہ بدی کی اس نے مجھ سے جس سے کی تھی بارہا نیکی. تو بدی اور نیکی تو مجھے پتا تھا فرسٹ کلاس میں, لیکن وہ میرے دل میں تھی. تمہیں پتا ہے, ابھی 3-5-6 سال پہلے اسی زمین میں غالب کی میں نے ایک غزل لکھی. ماشاءاللہ, سنا دے تھوڑا. شاید یاد ہو, بھائی مجھے یاد نہیں ہوگی. ہاں, کہ فلک آواز دیتا ہے, زمیں ہمت بڑھاتی ہے, بدل دو خوف کا موسم یہ سرگوشی ہوا نے کی. تو یہ تانیسی غزل تھی. سوچئے غالب, اور یہ میں نے وہاں پہ سنائی تھی. یہ جو ہمارا اردو کہہ رہے نا, نہیں, کسی مشاعرے میں یہیں سنائی تھی. غالب اکیڈمی میں, غالب انسٹیٹیوٹ میں سنائی تھی میں نے. یہ اس زمین میں غالب کے یوم پیدائش پر مشاعرہ ہوا تھا, جشن غالب تقریبات. ہاں, یہ غزل میری ایسی تھی, سرگوشی ہوا نے کی. اور روایت کا گلے میں طوق, سر پر تاج کانٹوں کے. روایت کا گلے میں طوق, سر پر تاج کانٹوں کے, ہمیں پر منحصر کر دی گئی عزت گھرانے کی. واہ واہ واہ. اور پورے ساتھ تانیسی انداز میں نے کہی تھی. کاش کہ میں وقت ہوتا تو میں پوری سنا دیتی, لیکن بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں. تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ میرے بچپن سے ہمارے یہاں بیٹ بازیاں ہوتی تھی.
سب بیت بازی کرتے تھے اور جو غلط شعر پڑھتا تھا یا کوئی مطلب ایک ایک شہر ہماری امی اور ہمارے ماں پھوپھا اور سب لوگ شام کو کھانے کے بعد آنگن میں چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں, کسی غزل پہ بات ہو رہی ہے, کسی اردو کے لفظ پہ بات ہو رہی ہے, تو ہمیں ایسا ماحول ملا تھا. تو اس معاملے میں میں بہت بہت خوش قسمت ہوں. ماشاء اللہ. میم میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ڈیجیٹل مائیگرینٹ آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اور ڈیجیٹل نیٹو, تو آپ مائیگرینٹ ہیں, آپ کے سامنے انسٹاگرام فیس بک یہ سب آیا ہے. ایسی ویسی لوگ بڑی حیرت کرتے کہ اب بھائی تم نے بہت جلدی سیکھا. ایک تو میرے ہسبینڈ جو تھے نا کمپیوٹر کے تھے آدمی, تو انہوں نے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے کمپیوٹر سکھا دیا. پہلے میں بڑی ڈرتی تھی. میں نے اس کمپیوٹر پہ کام کیا ہے وہ جو پہلے ایپل والا ہوتا تھا نا, ڈاس میں جاتے تھے, نہ جانے کیا ہوتا تھا, وہ تو بہت مشکل. پھر یہ سب نہیں, پھر ونڈوز تو بہت بعد میں سعودی عرب میں وہ کرتی تھی فری لانسنگ انگلش اور اردو اخبار کے لیے, تو پھر مجھے فوٹو کھینچنا سکھا دیا میرے ہسبینڈ نے, اور مجھے چھوٹا سا کیمرہ خرید کے دیا, اور کیسے اپلوڈ کرو اور کیا کرو, وہاں سے سیکھا میں نے. اور پھر کرتی گئی ٹائپ. اب تمہیں پتا ہے میری تقریباً 14 کتابیں ہیں جی, اور سب میں نے اپنے ہاتھ سے ٹائپ کی ہیں ماشاء اللہ, ان پیج میں. تو میم میں بس یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ ادب میں اگر دیکھیں تو ایڈ آن ہوا ہے ٹیکنالوجی کا, آف کورس, یا کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈی گریڈ ہو رہا ہے, ایسا ہے؟ نہیں, میں نہیں کہتی ڈی گریڈ ہو رہا ہے. یہ آپ کیا پڑھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نو ناٹ ایٹ آل. میں اب بھی کتنی چیزیں پڑھ رہی ہوں آج کل. اب وہ گوگل پہ اے آئی تو اب آیا, اے آئی سے بھی میری بڑی دوستی ہے, بہت مزے کی باتیں ہوتی ہیں, میں بتاؤں گی تمہیں. تو وہ چیزیں جو ہے نا بہت کچھ ہے جس میں آپ سیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اب گوگل کے اوپر آپ اردو میں ٹائپ کر لیجئے تو پورا آپ کو مل جائے گا کہ اس کے موضوع پہ کیا کیا کام ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی لوگ نہیں کرتے. پھر میں نے ریختہ میں 8 برس کام کیا جی, تو وہاں اور میں نے چیزیں سیکھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس نے تو بھائی ہم پہلے لکھتے تھے نا, ہاتھ سے لکھا, اب ہمیں چینج کرنا ہے. میں نے اپنی نانی کو لکھتے دیکھا, بیچاری دوبارہ لکھتی تھی, انگلیاں تھک جاتی تھی ان کی. ٹائپ رائٹر تو خیر ہماری نانی وغیرہ نے لکھا. امی کی کتابیں ہوتی تھیں, اس میں لکھا ہوتا تھا. اب اگر آپ کو کچھ نثر لکھنی ہے, چلو شاعری میں تو کاٹ کوٹ کے یہاں سے کر دیا صحیح. تو اب ہم ایسے آرام سے کٹ پیسٹ, یہ یہاں سے کیا, وہ وہاں سے لیا, اور میں اپنے آپ حیرت کرتی ہوں. اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بہت کچھ جلدی سیکھا اس سے. آپ نے 14 کتابیں بولا, اور میں سوچتی ہوں کہ کتنی راتیں کہتے ہیں کالی کرنی پڑتی ہے. راتوں کو میں نے کبھی کالا نہیں کیا. میں رات کو سوتی ہوں. میرے ابا نے سکھایا تھا کہ سویرے اٹھو. میں راتوں کو جاگ کے کام کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں اپنا صبح کرتی ہوں, دوپہر میں کرتی ہوں. اور بس یہ ہوتا ہے شاعری کا, تو یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے دل میں کچھ آیا, کوئی بھی موسم میں دل ہو, اسے غزل کر لو. نہ جانے پھر یہ طبیعت رواں رہے نہ رہے. کیا کہنے یہ میرا شعر ہے. میم پہلا شعر کس عمر میں کہا؟ یہ بڑے مزیدار قصہ ہے بھیا. شعر ویر تو نہیں کہا, تک بندی کرتے تھے بچپن میں, ہے نا. میں تو نظم وزم کرتی. افسانہ میں بتاؤں گی میں نے کیا لکھا تھا. سب سے پہلے 7ویں کلاس میں پہلا شعر یہ تھا, ہم لوگ شیعہ لوگ ہیں اور ہر وقت مطلب مجلس ماتم امام حسین اور یہ سب بچپن سے سنتے ہیں. تو اب ہم چھوٹے سے تھے, I think I must be around 6 years old. تو میں نے پہلا شعر یہ کہا تھا, حضرت امام حسین کے گھوڑے کو بلا دو, جس شخص کو پانی نہ ملا اس کو پلا دو. اب دیکھیے اس عروج کے حساب سے تو بالکل صحیح تھا نا یہ شعر. مطلب یہ جو تھے عروج اور یہ چیزیں پڑھی تو نہیں, یہ اپنے آپ ہی سن کے مرثیے امی کی شاعری. وہ آپ کا انکانشیس. تمہیں معلوم ہے میری امی جو مجھے لوریاں سناتی تھی اپنے آپ, مطلب ایک تو کیا سناتی تھی, ان کے اسماعیل میرٹھی کی نظمیں سناتی تھیں, اور ایک وہ ہماری امی کمیونسٹ پارٹی کی بھی ممبر تھی, اور حالانکہ برقع اوڑھتی تھی اس زمانے میں. شادی سے پہلے پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کی میٹنگز میں جاتی تھی جامعہ میں, تو وہ ایک گاتی تھی کہ سو جا لال میرے تیرے لیے, جاگے سارا جہان تیرے لیے, جاگے تیرے لیے فوج امن کی, جاگے مجور جاگے کسان, سو جا لال میرے تیرے لیے. اب وہ میرے دماغ میں بسا ہوا تھا. آپ سوچئے جس بچوں کو میرے بھائی کو ایسی نظمیں سنائی جائیں گی, کنڈیشننگ. اور یہ میں ڈھونڈ رہی تھی ابھی جب میں ریختہ میں بھی تھی کہ یہ ترقی پسند زمانے کی ہوگی یا گیت کسی کا, یا تو وامق جون پوری کا ہوگا یا کس کا ہے, مجھے ابھی تک نہیں یاد. لیکن جب آپ کے شروع سے بچپن سے آپ کو نظمیں سنائی جائیں, غزلیں سنائی جائیں, مرثیے آپ سنتے رہیں, تو پھر شاعری
اوزان اور زبان، یہ سب کچھ آپ کو آپ کی وراثت میں ملتا ہے. میں جی وراثت گزرے ہوئے فنکاروں کی میراث ملی ہے، برسوں کی ریاضت کا ثمر میرے لیے ہے. میری یہ غزل کا شعر ہے. واہ واہ. آپ نے عرض کیا کہ آپ نے باہر بھی کام کیا، سعودی عرب میں بھی کیا، وہاں کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کوئی قصہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ ارے بہت، بہت ہوں گے سعودی عرب میں میں نے بہت کام کیا. میں نے ایک کام یہ کیا کہ میں نے اسکول میں بھی پڑھایا، اور ہمارے انڈین ایمبیسی جو تھی نا، جی تو وہاں اس کے جو اس زمانے میں حامد انصاری صاحب وہاں کے ایمبیسڈر تھے، ان کی بیگم سلمہ انصاری. تو انہوں نے بچوں کے لیے ایک، جو ہمارے ہینڈی کیپ بچے تھے، مینٹلی ریٹارڈڈ بچے تھے، ہندوستانی اور ساؤتھ ایشین، یا جو سعودی نہیں، سعودی والوں کے لیے تو تھے انسٹیٹیوشن، ان کے لیے کوئی نہیں تھا. انہوں نے ایک اسپیشل کیئر سینٹر کھولا اور مجھے کوآرڈینیٹر بنایا، اور اس میں میں نے بہت فنڈ ریزنگ کی اور بہت کام کیا اس کے لیے. بہت فنڈ ریزنگ، میوزک پروگرام کرتے تھے. ہمارا پیارا سا ایک آڈیٹوریم تھا انڈین ایمبیسی میں، وہاں کرتے تھے، سارے گاما کرتے تھے. اور پھر ہم نے جگجیت سنگھ کو بلایا ایک دفعہ، وہ بھی مجھے ان سے ملنا یاد رہے گا. یہ سب سعودی عرب میں میں نے کیا. پھر میں نے سعودی عرب میں اخباروں میں فری لانسنگ کی، اردو میں، انگلش میں، اور پھر وہاں کا کچھ لٹریچر مجھے انگلش میں ملا، جس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا، عورتوں کے لکھے ہوئے افسانے، جس کی بہت پذیرائی ہوئی، کیونکہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ سعودی عورتیں 1960s میں ایسے افسانے لکھ رہی ہیں واقعی. تو وہ کیا میں نے. اور اتنے ریگریسو ایٹماسفیئر میں ایسے ہی کینیڈا میں بھی میں رہی، 15 سال رہی کینیڈا میں، 10-12 سال پڑھتے تھے. پر میرے ہسبینڈ نے پی ایچ ڈی وہاں سے کی، تو وہاں پہ بھی بہت کیا، تھیٹر کیا، وہاں سوشل ورک کیا، ساؤتھ ایشیا کمیونٹی سینٹر اور لوگوں کے ساتھ مل کے بنایا، عورتوں کے لیے کام کیا. وہاں جو ریفیوجی آتے تھے ان کی مدد کرتے تھے، ان کو مطلب سو مینی تھنگس. تو ایک پوری دنیا میرے سامنے آئی، ساری دنیا کے لوگ، اتنے لوگوں سے ملی، اور مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا کہ دنیا کے سب لوگ امن پسند ہیں، جی ایک سی خواہشیں رکھتے ہیں. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ ایسا کیا کامن تھا جو آپ کو ہر کنٹری میں ملا گلوبلی؟ دیکھو انسان جو ہے کیا چاہتا ہے؟ ایک سکون کی زندگی. جی وہ چاہتا ہے میرے بچے پڑھیں، میرے سکون سے رہیں. یہی اسٹرگل ہے. اور سیاسی لوگ بقول ظاہر کے کہ ان کا یہ رہتا ہے کہ دور دور کے ملکوں میں قحط ہو جائیں، وہ والی جو پرچھائیاں میں ہے ان کا. تو سب لوگ ایک اچھی زندگی چاہتے ہیں، اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، اور اسی طرح دنیا چل رہی ہے. بہت بری بری چیزیں ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے ملکوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن انسان کی سرشت ایک ہے، اور سب انسان بہت بہت ایک سے ہیں، کوئی مجھے فرق نہیں لگا. آپ نے بڑی ہیپیلی اپنے ہسبینڈ کا ذکر کیا، اور آج کل جب جیسے ہماری عمر کا کوئی ہوتا ہے اور شادی کے نام سے خوف آتا ہے، دا کائنڈ آف نیوز وی سی، اور جب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اتنی خوشی سے ذکر کرتے ہوئے، اور ایک پارٹنرشپ محسوس ہو رہی ہے ان کا نام لیتے ہوئے. لیکن دیکھو بی بی، ہم وہ جو تھے نا، ہمیں ہمارے گھر میں ایسی تعلیم ملی تھی، بہت ماڈرن تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان کو بتایا گیا تھا کہ بھئی لڑکیاں جو ہے نا، ایک تو ہمیں بالکل آج کی طرح آزادی نہیں تھی، ہمیں ایک مورل ویلیوز دی گئی تھی، ہے نا. اور علی گڑھ ایک ایسی جگہ تھا جب بنا دوپٹے کے بھی ہمارے زمانے میں نہیں جاتے تھے. اب تو ہماری بھتیجیاں ہی اب ٹی شرٹ پہن کے اور جینس پہن کے جاتی ہیں. ہمارے زمانے میں بھائی کوئی ٹیچر ٹوک دیتی تھی بنا دوپٹے کے، گرلس کالج میں بھی. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ بتایا جاتا تھا کہ عورتوں کا کہ یہ والی بات کہ بھئی مرد برابری سے کھانا پکائیں اور مرد یہ کریں، یہ سب ہم اس طرح نہیں پلے تھے. ہم نے تو یہی دیکھا تھا کہ یہ ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. اچھا، کھانا بنانا مطلب بہرحال عورتوں کی جو خاص ایک وہ تھا، اسی میں ہم لوگ پلے تھے. رولز ڈیوائیڈڈ تھے. ہاں، ہم جاب بھی کرتے تھے، ہمارے گھر کی بہت سی عورتیں جاب کرتی ہیں، لیکن بیسیکلی، لیکن جیسے میرے بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، ان کی دونوں بیویاں ان کی دونوں کی بیویاں جاب کرتی تھی. برابر سے تو نہیں، لیکن کام کرتے ہیں گھر میں. ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کچن میں جا کے سبزی نہ پکا سکیں، which is very good. لیکن میرے ہسبینڈ نہیں پکاتے تھے. چائے بنانا کبھی موڈ میں ہوئے تو بہت اچھا بنا لیا، کھانا بنانا آتا تھا ان کو. لیکن وہ مطلب یہ کہ عورت کو کہ وہ جو ہے وہ وہاں نہ جائے، یہاں نہ جائے، یہ نہ کرے، بلکہ وہ مجھے غصہ ہوتے تھے کہ تم لکھ نہیں رہی ہو آج کل، تم کیا کر رہی ہو، تم لکھو. وہ جو مشاعروں میں پڑھتی تھی تو وہ سب سے اچھا تمہارا تھا، اور پڑھنا چاہیے تھا. تم بھائی ٹھیک ہے بھائی، مجھے نہیں ہوتا ایسا، نہیں فلانے نے جو رپورٹ لکھی اس میں تمہاری تعریف نہیں لکھی، انہوں نے سے کیوں لڑتے ہو بھائی؟
تو وہ بہت اچھا ساتھ تھا میرا ان کا. ان کو بھی شاعری سے بہت شوق تھا. تو ایک ایسی چیز جس نے شادی کو بہت خوبصورت بنایا, میرا سوال بیسکلی یہ سب تھا. سے یہ کہ وہ دوستی, ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے نا. اچھا, اب جیسے کوئی چیز ہے ایسی بات کو بھی کہہ بھی دیتے تھے وہ کہ ارے بھائی یہ جیسے میں نے کہا دیکھو بہت سلیقے مند میں ہوں نہیں, ہے نا, تو وہ کہتے تھے, میں نے کہا یہ تو پیکج ڈیل ہے, تمہیں تو پتا تھا ایسے. لیکن انہوں نے کبھی مجھ پہ وہ نہیں کیا. ان کا مزاج الگ تھا, وہ بہت جوشیلے تھے اور دنیا کو وہ چاہتے تھے کہ ایسے چلے جیسا وہ چاہتے ہیں. بہت ایماندار آدمی تھے بہت. تو دنیا ایسی ہے نہیں, میں کمپرومائز کر لیتی ہوں, وہ کمپرومائز دنیا سے کرتے نہیں تھے. جیب میں استعفیٰ لے کے گھومتے رہتے تھے. But he was a very learned person. انہوں نے اس زمانے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کی تھی. Wonderful. That time اب AI اب آیا ہے I'm talking about تبھی آپ نے کہا کہ AI سے بہت اچھی دوستی ہے. اس زمانے میں وہ تو کچھ پیٹرن ریکگنیشن وغیرہ کچھ کرتے, سمجھاتے تھے مجھے, کہتے تھے میں نے پیپر لکھا ہے پڑھو, تو میں سمجھ جاتی تھی. وہ میری چیزیں اگر میں نے کوئی چیز لکھی ہے اور ان کو پہلے نہیں سنائی تو وہ he used to feel hurt, تم نے مجھے نہیں سنائی ہے. جی, تو میم ریسپیکٹ از نیسیسری آف ایچ ادرز ورک. وہ تھا جی. جیسے نا سول میٹ ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں کمزوریاں تھیں, غصہ ہو جاتے تھے, میں اتنا غصہ نہیں ہوتی. ہمیں امی نے سکھایا تھا کہ اگر ہسبینڈ کو غصہ ہے تو چپ ہو جاؤ, پھر اپنا وہ کر لو. لڑائیاں ہم نہیں کرتے تھے. میم دوستی کیا ہے, کوئی ایسی دوست جس کا اہم رول ہے؟ میری دوستیں بہت پیاری ہیں. میری دوستی سیما مسعود کالج اسکول سے پڑھی میرے ساتھ ڈرامے کیے, اینڈ شی واز دا ہیڈ آف دا ایڈلٹ ایجوکیشن ان علی گڑھ. اس میں کمال تھا, وہ کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتی تھی, عورتوں کے لیے اتنے پروگرام بناتی تھی اور ہر طرح کے لوگوں کو بڑی پیشنس سے سنتی تھی. شی واز اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ. تو میں ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر کوئی اچھی سی چیز آج تک لکھی نہیں ہے. آئی او سم تھنگ. یس, آئی او ٹو ہر. وہ انتقال ہو گیا بہت جلدی اس کا, اس میں اس کو ڈائبٹک تھی, تو مجھے بہت یاد آتی. بہت ہی کمال کی خاتون تھی وہ. میم آپ بہت لائیولی ہیں اور آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. ایک کوئی میسج جو آپ دینا چاہتی ہوں آج کے ینگ گرلس کو, جو آپ کی طرح بن سکیں ہم لوگ. میری طرح سے نہیں بھائی, ہم بہت بیوقوف تھے. آج کی بچیاں بہت فوکس ہیں. میں کیا پیغام کسی کو دوں گی, آج کی بچیاں بہت فوکس ہیں جی, اور جو وہ جانتی ہیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی ضرور کہ ہم ہندوستانی ہیں, ہماری کچھ ویلیوز ہیں. اب جیسے ڈریسنگ میں, اس میں اب میں ابھی بھی ہوں کہ بھائی بعض وقت ینگ جنریشن کے کپڑے دیکھ کے پریشان سی ہو جاتی ہوں میں. لیکن بہرحال آج کی بچیاں ہیں, لیکن اپنے کچھ مورلز رکھیں, اپنے کچھ اصول رکھیں, اور اسکائی از دا لمٹ. اور میں آج کل کی بچیوں سے بہت زیادہ امپریسڈ ہوں. ونڈرفل. آپ کو میں, کیونکہ مجھے پرسنلی یہ بہت اچھا لگا سیشن, اور آپ کو میں اپنا ایک شعر نظر کروں گی. ہاں ضرور, تم بہت اچھی شاعرہ ہو. بہت شکریہ. کہ اپنے پرکھوں کی جب یاد آئے تمہیں, پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جایا کرو. اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایسا ہی لگا کہ ایک بہت ہی اچھے شجر کے نیچے مطلب بیٹھ کے جو لگتا ہے. اور یہ اس لیے سنایا تھا کیونکہ اب ہم چاہتے ہیں ایک سویٹ نوٹ پہ ہم اس کو ریپ اپ کریں. آپ ایک اچھی سی غزل اپنی پسندیدہ سنواؤ گی تم مجھ سے؟ اچھا جی, کچھ مجھے یاد جتنی آتی. ہاں, ہم اپنے دل کے طلسمی جہاں میں رہتے ہیں, بہت بلند ہیں خواب آسماں میں رہتے ہیں, شکست حال مکانوں میں با کمال سے لوگ, جو جیتے جی بھی کسی داستاں میں رہتے ہیں. واہ واہ. اور یہ عورتوں کے لیے ایک شعر ہے کہ ہمیشہ سب کی نگاہوں میں معتبر ٹھہرے, ہمیشہ سب کی نگاہوں میں معتبر ٹھہرے, تمام عمر اسی امتحان میں رہتے ہیں. ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سب ہر طرف سے بہتر رہنا. گڈ گرل امیج. گڈ گرل امیج. تمام عمر اسی امتحان میں رہتے ہیں, کبھی نہ ٹوٹیں گے یہ اعتبار کے رشتے, اسی یقین کے کچے مقام میں رہتے ہیں. اسی یقین کے کچے مقام میں رہتے ہیں. اور ایک شعر ہے کہ کچے مقام میں رہتے ہیں اور ہزاروں سال کی تاریخ کے امین ہیں ہم. ہزاروں سال کی تاریخ کے امین ہیں ہم,
اسی یقین پہ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں. واہ اسی واہ واہ یقین واہ. پہ ہندوستان میں رہتے ہیں. اور سعودی عرب میں نے ایک شعر کہا تھا کہ زباں پہ مہر، زباں پہ مہر محافظ ہے مصلحت کی فصیل، یہ کیسے خوف کے دارالعلماء میں رہتے ہیں. واہ واہ وہاں واہ کی واہ. پابندیاں. جی. لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ اب یہ ہر جگہ کے اوپر لاگو ہے یہ شعر، جی زمانہ بدل گیا ہے. ہاں. بہت بہت شکریہ میم بہت آپ شکریہ کا آپ آنے کا. کے لیے. ہاں. تو ناظرین آپ سب سن رہے تھے عذرا نقوی صاحبہ کو آواز دا وائس پہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. شکریہ.